السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. 8 جولائی 2024 پیر کا دن ہے اور بہت ہی ہنگامہ خیز ہفتہ شروع ہو چکا ہے. ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف جو ہے اور وہ بڑی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی کب سے کئی تو ایسے تھے جو جن کی بریت لے ہو گئی تھی ملٹری کورٹوں کے حوالے سے اگر دیکھا جاتا تو وہ تو باہر آنے چاہیے تھے. لیکن ہمارے ہاں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب سے آئے ہیں تو بہت سی چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ. جو اندازہ تو تھا کہ یہ سارا کیا ہونا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا مہم جو چل رہی ہے، ریکویسٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس کے ہنگامی اجلاس بلا لی ہے اور 3 بڑے حلقے جو ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے کل کیس کی سماعت کریں گے. اور وہاں کیا ہوگا یا دیکھیں 2 پاسبلٹی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے چلے میں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں، باقی رہتے نیا بلنگ سسٹم جو ہے اس کے خلاف جو صارفین ہے پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل کے بڑی پلاننگ کے ساتھ عمران ریاض توہین عدالت کیس جو حج پر نہ جانے دینے کے حوالے سے اس کی بات ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جو توشہ خانہ انکوائری کے حوالے سے کیس کی دلچسپ کہانی ہے کہ وہ کیس کیوں نہیں فکس ہو رہا، اور عمر ایوب کی گرفتاری کے حوالے سے بات سمجھیے گا. نیا بلنگ سسٹم جو لانچ کرنے کے حوالے سے ڈیٹا میرے سامنے آ گیا، وہ ہے کیا پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل گئے 3,26,350 صارفین کو اوور بلنگ سے متعلق دستاویزات سامنے آ گئیں. اور وزارت توانائی کے حکم پر ڈسکوز نے پروریٹا بلنگ سسٹم شروع کیا. نئے سسٹم کے نفاذ سے لاکھوں صارفین کو اوور بلنگ بل بھیج دیے گئے. سافٹ ویئر نے بلنگ سائیکل کے 30 دن پورے کرنے کے لیے اضافی یونٹ چارج کیے. بلز میں اضافی یونٹ چارج ہونے سے 3,26,350 پروٹیکٹڈ صارفین کو دگنے بل ادا کرنے پڑیں. دستاویز کے مطابق جو ہے نا وہ پشاور الیکٹرک کمپنی کے 66,447 صارفین، لیسکو کے 49,000، پشاور میں سب سے زیادہ ہیں چھوٹا سا، اور لاہور کے حال دیکھ لیں 49,753 صارفین، گیپکو کے 63,265، بیپکو کے 62,765 صارف متاثر ہوئے اور فیسکو کے 27,654، ہیسکو کے 26,800 صارفین متاثر، ٹیسکو کے 11,621 اور سیپکو کے 11,129 صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر ہو گئے. گیسکو کے 6,012، آئی ایس کو کے 847 صارفین جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر. یہ طریقہ کار یہ تھا کہ 200 یونٹ کے بعد آپ کو 201 یونٹ جیسے ہی چارج ہوتے ہیں تو بل کہاں سے کہاں جم کر جاتا ہے. اب یہ جو سسٹم لگایا ہوا تھا وہ پروریٹا بیس کے اوپر ایوریج کی بیس پر آپ بل چارج کر لیا اور اوور بلنگ کر دی. اگلے 6 مہینوں میں وہی کیٹیگری رہے گی. ظلم کتنا ہے اس پاکستان کے اندر. اور یہ میں آنے والے دن میں نے آپ کو کہہ دیا، میں نے ٹویٹ بھی کر دیا اس حوالے سے کہ اگست سپتمبر تک فارم 45 46 47 کا رزلٹ آ جانا ہے اور لوگ سپتمبر میں سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. یہ حکومت ایسے نہیں جانی، فسائیت ہے، فراڈیوں کی حکومت ہے، کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے. مجھے بتائیں ابھی تک اتنے عرصے میں یعنی کیا ان میں کرپشن ہی ہوئی؟ PDM 1.0 جو پہلی آئی تھی عمران خان صاحب کو آپریشن رجیم چینج کرنے گرانے کے بعد، PDM 0.50 نگران سیٹ اپ آیا، پھر PDM 2.0 آپ کے سامنے ہے نا. یعنی کرپشن کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی باتیں بڑی کر رہے تھے. بہت سے ادارے اسٹیبلشمنٹ کی بہت سی باتیں ہو رہی تھی. کیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتائے نا ذرا، کیا ان میں کرپشن نہیں ہوئی، لوٹ مار نہیں ہوئی؟ اتنی لوٹ مار ہوئی ہے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے. عمر ایوب کی گرفتاری جو ہے میاں والی پولیس نے اسلام آباد پولیس کے ہمراہ عمر ایوب کے گھر جو چھاپا ریڈ کیا اور موجود نہیں تھے. میاں والی پولیس اب کیا کرنے آ رہی ہے؟ وہی 9 مئی کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، وہاں پر تھے. ایک آدمی کہاں ہے، کس طرح ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کہ باتیں کھل کے کر رہے ہیں نا، جیسے آپ کھل کے بات کرتے ہیں تو فوراً کوئی نہ کوئی حرکت میں آتا ہے. تو یہ حرکت میں پولیس آ چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد بار کا اسلامی ہنگامی اجلاس بگا لیا گیا جیسے طارق محمود جہانگیری کے خلاف. سوشل میڈیا پر جو ابھی دیکھیں توہین عدالت کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، ڈیٹا لیک ہونے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور یہ ڈیٹا پھر لیک ہوا ہے. یعنی یہ باز ہی نہیں آ رہے. یعنی کم از کم پاکستان کے اندر بیٹھے ادارے کم از کم یہ تو خیال کریں نا، یہ تو نہ ہونے دینا. لیکن کمال ہے، یعنی آپ نے بالکل ہی ایسے بنا دیا جس کا 2 دل چاہے کرے، پوچھے ہی کوئی نہ اس کو. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیے اور جو مذمت کی ہے، اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. اور ایک قابل اور محنتی جج ہیں. اعلامیہ میں مزید کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری
وکیل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل شاندار اور ہائی کورٹ بار کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے. عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر مکمل یقین رکھتی ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے نا اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جو گپلے ہوئے ہیں فارم 45 47 صرف اس کو اپنی کرپشن کو دھاندلی کو چھپانے کے لیے. پھر ڈر کیوں ہے؟ ہونے دیں آئین اور قانون کی بات. یہ کہ آپ ڈائی الیکشن کرائیں چپ کر کے سیٹیں بندر بانٹ کر دیں اس ملک میں ختم کر دیں جمہوریت کا نظام. جو جیتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے نا. اب اس میں کیا ہے 3 حلقوں کے درخواستوں پر سماعت جو ہے نا وہ آج ہونی ہے اور سیکیورٹی میں سخت انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے. تو سرگرم کا خصوصی پاسز والے کمرہ عدالت میں داخل ہوں گے اور تینوں کامیاب پرانے والے امیدوار انجم وکیل طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے. فارم 45 47 46 اور 47 کا ڈیٹا منگایا ہوا ہے. وہ کب تک چھپاتے رہیں گے؟ اور وہ 45 47 کا بم جو ہے وہ پھٹنے والا ہے وہ اگست سے سپتمبر تک ہے. ادھر سے بجلی گیس یہ مہنگائی جتنی ہے آسمانوں پہ لگ گئی اور ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے. معیشت ستیانہ بڑی باتیں تھی جناب, معیشت سنبھال لی, اسمگلنگ روک لی, وہ کیا کیا ہے ذرا بتا تو دے نا کیا کیا. ہاں جیبیں بڑھ گئی ہیں بہت سے لوگوں کی بہت سے اداروں میں بہت سے لوگوں کو فائدے ہو گئے ہیں, وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور بڑا جو اہم معاملہ ہے وہ عمران ریاض کا. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل جج سے اجازت دی تھی, سڈن کنڈیشن لگا دی تھی اور اس میں پھر انٹرا کورٹ اپیل فائل کی. انٹرا کورٹ اپیل میں اجازت دے دی تھی باہر جانے کی اور باہر جو ہے وہ ٹکٹ لاہور کا ملا تھا. لاہور میں آپ کے سامنے 2 جھوٹے مقدمے درج کیے فراڈ اور فریب پر مبنی. مقصد یہ تھا کہ عمران ریاض کو روکنا تھا. یعنی یہ ریاست کیا ایک کردار ادا کر رہی, ریاست ماں کے جیسی نہیں ہے یہاں پر. اور جس طرح عمران ریاض کو وہاں پر روکا گیا, میں وہاں تھا آپ کو یاد ہے ریکارڈ کے اوپر, اور پہلے تو نقاب پوش لوگوں نے پہلے اغوا کرنے کی کوشش کی تاکہ غائب کر دیا جائے. ہم چاہتے تھے کسی پولیس کے ہاتھ آئے, جو بھی ہو باوردی لوگ ہوں جو آئیں, نیب ایف آئی اے اینٹی کرپشن جو بھی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے وہاں پوچھا ان سے, اور اس کی اب سماعت جو ہے اپنا جج صاحبان ڈویژن بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا. اور بہت سے لوگ ہم سب 200 وہاں پر موجود تھے, ہم نے تو سارا کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اس توہین عدالت میں ایک نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یا تو نا مقدمے ایسے ہوں جو بارے آپ نے جان کے روکا ہے, جھوٹے مقدموں میں جتنی پولیس بھیجی گئی, جتنی نفری تھی وہاں پر, کیا بنیاد تھی, کیا تھا کیا. اور وہ کیسز ایسی ہیں وہ چل ہی نہیں سکے, ایکویٹل ہو گئی دونوں کیسوں میں. عمران ریاض کی دونوں کیسوں میں ایکویٹل ہو گئی, یہ ریکارڈ کے اوپر. ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے نا, ہم تو وہاں پر موجود تھے نا. یعنی وہ جو ایک جعلی سا بنایا تھا کہ جناب پیسے دے کر جناب انہوں نے انویسٹمنٹ کرانی تھی, نہ کوئی کنسرن نہ کوئی واسطہ. وہ جو اس میں گواہ ایک بنایا گیا اپنا, اس کو جب عدالت میں پیش کرنا تھا اس کو اغوا کر لیا گیا. اس کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ہیبیس فائل کی, پھر وہ بازیاب ہوا. یہ سارا کچھ تو آپ دیکھ چکے ہیں نا. یہ ظلم زیادتی رک نہیں رہی ہے. یہ کون روکے گا؟ عوام جب نکلے گی تبھی رکے گی, ایسے نہیں رکنی ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو, عمران خان اور ان کی اہلیہ کی توشہ خانہ جو بڑی نیب کی انکوائری جو ہے نا وہ دلچسپ کہانی ہے. پشا بی بی اور نئی توشہ خانہ انکوائری کے طلبی کے نوٹس 2 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھی. عدالتی فیصلہ کارروائی روکنے کی استدعا بھی کی تھی. 8 مئی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے نوٹس جاری کرتے جواب طلب کیا تھا. 15 مئی کو اپنا کیا ہوا کہ وہ آرڈر وہ کینسل بائی آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو گیا اور سماعت جو ہے وہ جون میں دوبارہ مقرر کرنا ہوا. تو بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی ہو گیا. 25 جون کو قرار دیا گیا کہ 9 کو پھر مقرر ہوا. 4 جولائی جو جلد سماعت متفرق درخواست منظور ہوئی تھی, لیکن اب تک آئندہ سماعت کی تاریخ جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہو سکی. یہ وہ کیس ہے جو عمران خان کے خلاف جھوٹ, فراڈ اور فریب پہ مبنی ہے. یعنی اس کیس میں کچھ نہیں ہے. بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کیس میں کچھ نہیں ہے. کیسے؟ وہ آپ کو یاد ہو, یعنی میں نے 1990 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا سارا نکلوایا تھا. میں 1947 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا سارا میں نکلوا رہا ہوں کہ وہ چیزیں ساری سامنے آئیں آپ کے سامنے, لیکن کوئی کارروائی کی کسی اور کے خلاف. عمران خان ہی رہ گیا نا, الیکشن کمیشن بھی عمران خان کے پیچھے, نیب بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے عمران خان کے پیچھے, اور یہ والے کیسوں کو فوری لگوا کر پولیٹیکل انجینئرنگ نظر آ رہی ہے, سیاسی انجینئرنگ آ رہی ہے. نیب کے پاس ہے کیا؟ نیب نے کوئی اور بڑا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف لوٹ مار کرنے والوں کو پروٹیکشن اور لوٹ مار. یعنی آپ نے دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ سرونگ لوگوں کو آپ نے لگا کر پھر کیا رزلٹ جو لینے تھے, یہ رزلٹ لینے تھے کہ ادارے تباہ و برباد ہو گئے.
اداروں میں ایک ہی ایجنڈا طے ہو رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان اور ان کے حواریوں کو منطقی کونے پہ لے جایا جائے. اس طرح تو نہیں مسئلے حل ہوتے ہیں نا. سوچیں اور عمل کریں اس پر. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.